السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 17 ہے اور ریکیپ مجھے نہیں یاد، اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے پچھلے چینل پر جا کر سن لیں۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کاپ عباس کو بدر عبداللہ نے گرفتار کروا لیا تھا اور پھر خولا اس سے لڑنے جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حویلی کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے لمحے بھر کو اسے خیال آیا کہ نین تارا سے مل لے، لیکن آج اس کا دماغ اس قدر کھول رہا تھا کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اندرونی دروازے سے باہر نکلتے سامنے پکی اینٹوں والی روش تھی جو سیدھا گیٹ تک جاتی تھی۔ دائیں بائیں طویل صحن تھا، روش پر چند لوگ کھڑے تھے۔ دروازے سے نکلتے بائیں جانب مڑ گئی، وہاں سے راستہ مردان خانے کے آگے سے گزر کر گیٹ تک جاتا تھا۔ صحن کے پودوں کو نظر انداز کرتے وہ سر جھکائے مردان خانے کے آگے سے گزر رہی تھی جب اسے یوسف کی آواز سنائی دی۔ کیسی ہیں خولا؟ خولا رکی، مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مردانے کی بیرونی سیڑھیاں اترتا اس کی طرف آ رہا تھا، چہرہ بے تاثر تھا، نیلی جینس پر قائی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ میں فی الحال بات نہیں کر سکتی یوسف بھائی، وہ بیزاری سے کہہ کر مڑنے لگی۔ بھائی سے ملنے آئی تھیں؟ وہ گہری سانس لیتے پلٹی۔ نین تارا کے حوالے سے ہی صحیح، وہ یوسف کا اگر کوئی قصور تھا بھی تو وہ معاف کر چکی تھی۔ آپ کے بھائی نے میرے شوہر کو جیل میں ڈلوایا ہے، یقیناً جانتے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا، لیکن آپ جانتی ہوں گی کہ انہوں نے یہ آپ کے لیے کیا ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ بہتر ہوگا اسے سمجھا دیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، وہ بیزار اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یوسف چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کتنا اچھا ہوتا نا خولا کہ تم ہماری زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی، اس نے بہت افسوس سے کہا۔ خولا کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کے بھائی کی زندگی سے جا چکی ہوں، وہی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ جانتی ہو خولا، مجھے نین تارا سے بہت محبت ہے، میں نے کوشش کی کہ اپنی بیوی سے وفا نبھا سکوں۔ اس نے گویا خولا کی بات نہیں سنی تھی۔ اس وفا نبھانے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا، سب سے عزیز انسان کو، اور اب ایسا ہے کہ میرے اندر سے تمہارے لیے رحم مٹ گیا ہے۔ میں تمہیں وہ اذیت دینا چاہتا ہوں جو کل رات میں نے محسوس کی تھی جب بدر بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے مر گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دکھ سا ابھرا۔ خولا نے آنکھیں بند کر کر سانس لی، پھر انہیں کھولتے یوسف کو دیکھا۔ یوں سمجھیں میں نے وہ اذیت محسوس کر لی، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ پلٹ رہی تھی۔ یہ دونوں بھائی پتہ نہیں خود کو وہ سمجھتے کیا۔ بھائی نے رجب کو میرے سامنے مارا تھا، میری آنکھوں کے سامنے۔ خولا کے قدم جم گئے۔ یوسف اب آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا، ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالے اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا۔ میں تمہیں تمہارے بھائی کی موت کا قصہ سناتا ہوں خولا، میں چاہتا ہوں تم بھی وہ تکلیف محسوس کرو جو تمہاری وجہ سے کل رات میں نے محسوس کی۔ وہ کس تکلیف کا ذکر کر رہا تھا؟ کیا وہ نا واقف تھا کہ خولا بلال پچھلے 3 سال سے اسی تکلیف میں تھی؟ مجھے کچھ نہیں سننا، اس کی آواز کانپی۔ میں چاہوں گا تم سنو۔ تو بات یوں ہے خولا بلال کہ بھائی نے رجب کو میرے سامنے مارا تھا۔ وہ کوئی بات کہہ کر پلٹا تھا جب بھائی نے اس کی گردن سے پکڑ کے اس کے چہرے کو پانی میں ڈالا تھا۔ وہ خولا کے سامنے خبر پڑھنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ خولا کا چہرہ سفید پڑا، جسم سے جان نکلنے لگی۔ یہ موضوع اس کے لیے ٹراما تھا، اسے یہ قصہ نہیں سننا تو اس نے چلنا چاہا، لیکن جسم سے واقعی ہی جان نکل گئی تھی۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے پر بھائی نے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ پانی میں ڈالا تھا۔ وہ پانی گدلا تھا، میلا، کیچڑ زدہ، بدبودار۔ تمہارے بھائی کو سانس نہیں آئی ہوگی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، بے اختیار مردانے کے برآمدے کی دیوار کو تھاما۔ چہرہ مڑتا ہو رہا تھا لیکن یوسف نے چپ نہیں کی، حالانکہ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن بھائی نے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ یقیناً وہ بہت بری طرح درد میں مبتلا ہوا ہوگا۔ مجھے تب بھی افسوس ہوا تھا اور میں نے بھائی کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ نہیں رکے۔ خولا ہمت ہارتی نیچے بیٹھتی چلی گئی، چہرے پر آنسو پھسلنے لگے۔ اسے اپنے مردہ ہاتھوں کو کانوں پر رکھنا چاہیے، اس کا دل یہ آواز بند کر رہی تھی۔
چند لمحے گزرے اور پھر اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی، جسم ساخت ہوتا گیا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، جیسے میں نے بھائی سے کہنے کی کوشش کی تھی۔ اختتام پر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر کھولا کو دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی گہرے سانس لے رہی تھی۔ یوسف پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ شاید وہ تمہارا نام لے رہا ہو یا شاید کچھ اور لیکن اس نے کہنے کی کوشش کی تھی، آخری لمحوں تک کی تھی، پھر اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ وہ مر گیا خولا، تمہارا بھائی مر گیا۔ خولا بلال کے جسم سے ایک بار پھر سے جان نکالی گئی۔ اسے اپنے بھائی کے قاتل سے ایک بار پھر نفرت ہوئی۔ میں یہ نہیں چاہتا، مجھے آج بھی موقع ملے تو میں وقت کو واپس لے جاؤں۔ میں چاہوں گا رجب بھائی کو نہ ماریں۔ میں اپنے دل کو سمجھا لیتا، نین تارا میرا مقدر نہیں تھی، میں صبر کر لیتا، لیکن میں نے جو چاہا وہ نہیں ہوا۔ پھر 3 سال گزرے اور قسمت ہم سب کو ایک جگہ لے آئی۔ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدر عبداللہ کو خولا بلال سے عشق ہو گیا۔ تمہیں سچ پتہ چلا اور سب ختم خولا۔ اس دن میرا بھائی میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے کتنی اذیت ہوئی، دل چیرنے والی اذیت۔ تمہیں بھائی کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، لیکن اب میں چاہوں گا بھائی تمہیں بھول جائیں۔ تم ہم دونوں بھائیوں کے بیچ آئی ہو خولا، مجھے تم سے نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ تم کہیں چلی جاؤ، بھائی سے دور چلی جاؤ۔ وہ خولا کے نام چہرے کو دیکھتا، پھر آہستہ سے اٹھا، چہرے پر افسوس پھیلا۔ مجھے یہ تکلیف دینے کے لیے افسوس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم بھی اس موت سے گزرو جس سے میں گزر رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ اس نے مڑنے سے پہلے زمین پر بیٹھی اس لڑکی پر نظر نہیں ڈالی تھی جو فنا ہو رہی تھی، جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یوسف عبداللہ نے وہ منظر خولا بلال کے سامنے رکھا تھا جو اسے اپنی موت سے زیادہ اذیت دے گیا تھا۔ اس نے وہ نفرت دوبارہ اس کے دل میں ڈالی تھی جو بدر عبداللہ کو اس بار برباد نہیں تباہ کرنے والی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت میں قدم رکھتے ہی سامنے بینچ پر بیٹھے کھرانٹ چہرے والے حوالدار کی کرسی کے عقب میں سلاخیں تھیں۔ سیاہ سلاخوں کے پار عین سامنے 2 لوگ بیٹھے نظر آتے تھے جو آپس میں محو گفتگو تھے۔ ان کی دائیں جانب کونے میں نیلی جینس پر سفید ہاف بازوں والی ٹی شرٹ پہنے مرد بیٹھا تھا، جس کی ایک ٹانگ سیدھی پھیلی ہوئی تھی اور دوسری اس نے کھڑی کر رکھی تھی۔ ایک ہاتھ کھڑی کی گئی ٹانگ کے گھٹنے پر رکھا تھا، دوسرا سیدھی ٹانگ پر۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر زخم کے نشانات نظر آتے تھے۔ بائیں آنکھ کے نیچے گال پر نشان تھا جو نلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ اسی آنکھ کے اوپر ایک زخم تھا، یوں جیسے اسے بیلٹ سے مارا گیا ہو۔ دفتن جیل کا دروازہ کھلا اور ایک حوالدار اندر آیا۔ نیند دراز لیٹے مرد تک آتے اس نے اپنے پاؤں کو اس کی ٹانگ پر مارا۔ اٹھ جا، ملاقات آئی ہے تیری۔ کاپ نے بند آنکھیں کھولی، پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ کون آیا ہے؟ اس کا خیال تھا شاید گھر سے کوئی آیا ہوگا۔ بدر عبداللہ۔ کعب اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں صرف ایک لمحے کو تعجب ابھرا تھا، پھر وہاں سپاٹ تاثرات چھا گئے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، جسم میں درد کی کئی لہریں اٹھیں، ہونٹ بھینچتے اس نے بنا دیوار کا سہارا لیے قدم حوالدار کی موہیت میں بڑھائے۔ سلاخوں والی جیل کے سامنے دائیں طرف راہداری مڑتی تھی۔ اختتام پر بھورے رنگ کا دروازہ تھا۔ حوالدار نے دستک دے کر دروازہ کھولا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ سامنے ایس ایچ او کی کرسی پر گہرے نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس بدر عبداللہ براجمان تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے، انگلی ہونٹوں پر رکھے وہ ایس ایچ او کی کوئی بات سن رہا تھا۔ میز پر لوازمات رکھے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نظر اٹھائی اور حوالدار کے پیچھے نظر آتے کاپ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر لگتا تھا۔ آپ بیٹھیں بدر صاحب، شبیر چلو۔ وہ کرسی پیچھے کرتے اٹھا اور پھر سر کو خم دیتا باہر نکل گیا۔ بدر نے نہ اسے دیکھا نہ جواب دیا، کاپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے، پھر کاپ آگے کو ہوا، ایس ایچ او کی چھوڑی گئی کرسی کے ساتھ رکھی کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ بالآخر ملاقات ہو گئی آپ سے۔ جانے کیوں؟ بدر کو لگا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، غیر محسوس سی مسکراہٹ جو صرف ہونٹوں کے کونے تک محدود رہی ہو۔ میں ہر کسی سے نہیں ملا کرتا لڑکے، کسی نے تم سے ملاقات کا کہا، میں نے مان لیا۔ انگلی ہونٹوں پر سے ہٹاتے وہ سیدھا ہوا۔ میں ہر کسی نہیں ہوں، جس سے ملاقات کا کہا اس نے کس وجہ سے کہا یہ بھی بتا دیں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میں اس عورت کا ذکر اس جگہ پر کروں۔ اس کا نام لینے کی اجازت میرے گھر کے ملازموں کو بھی نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کے ملنے کی وجہ وہی ہے۔ اس نے کہا میں تم سے ملوں اور تم سے بات کروں۔ میں خولا کی بات کر رہا ہوں۔ کاپ کے بے تاثر چہرے پر درار پڑی۔ اور میں اس کا ذکر آپ سے نہیں کروں گا، اسے بیچ میں سے نکال کر بات کریں۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ اسے بیچ میں سے نکالیں گے تو میں تم سے بات کیوں کرنے لگا؟
اس نے سوالی آبرو اچکائی، پھر آگے کو ہوا۔ وہ حویلی آئی تھی، اس نے کہا میں تمہیں جیل سے رہا کرواؤں۔ ظاہر ہے وہ جانتی ہے کہ تمہیں جیل میں ڈالنے والا میں ہوں۔ کاپ ضبط سے اسے دیکھتا رہا۔ بدر نے میز پر رکھا سگار اٹھاتے اسے سلگایا، لبوں سے لگاتے اس نے دھواں فضا میں چھوڑے۔ پیچھے کو ہوتے وہ کاپ کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بھی یہ بات جانتے ہو۔ کاپ نے سر کو خم دیا۔ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ میں تیار تھا اور منتظر بھی۔ تو پھر کعب عباس، میرے صرف ایک حکم کی دیر ہے، صرف ایک حکم کی، اور تم پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ تم جیل سے باعزت بری ہو جاؤ گے، اور اگر تم چاہو تو پولیس تم سے معافی بھی مانگے گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ پیچھے کو ہوتا کرسی ہلاتا کاپ کو دیکھ رہا تھا۔ سگار کا دھواں اٹھتا فضا میں گم ہو رہا تھا۔ وہ جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کا تقاضا تھا کہ وہاں سگریٹ پینے نہ پی جائے، لیکن کون سا قانون؟ وہ قانون اس کے جوتے کی نوک پر تھا۔ کون سا اخلاقی تقاضا؟ وہ ایسے اخلاق سے نابل تھا۔ بدر عبداللہ اپنے لیے قانون، اخلاق اور آداب خود طے کرتا تھا۔ سنائیے۔ کاپ نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ خولا کو چھوڑ دو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، جام خاموشی، ساخت فضا۔ پھر کاپ میز پر ہاتھ رکھتے آگے کو ہوا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیوی کو ان سب کے بیچ لائے تو۔ وہ گرایا، آنکھیں سرخ ہوئیں۔ یہ سب کھیل اسی کی وجہ سے تو ترتیب دیا گیا ہے، وہ نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ کان کھول کر سن لو بدر عبداللہ جہانداد، خولا بلال کعب عباس کی بیوہ تو بن سکتی ہے لیکن متعلقہ نہیں۔ مر جاؤں گا لیکن اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ سخت تیش زدہ نظروں سے بدر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے واقعی اسے تمہاری بیوہ بناتے وقت نہیں لگے گا۔ تمہیں زندگی عزیز نہیں ہے؟ وہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ بدر اسے دیکھتا آگے کو ہوا، سگار ایش ٹرے میں جھاڑا۔ میں تم سے ملاقات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ملوں اور طے کروں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ یہاں بات یہ نہیں ہے کہ تم یا وہ کیا چاہتی ہے، یہاں بات یہ ہے کہ یہاں میں کیا چاہتا ہوں، اور میں خولا بلال کو چاہتا ہوں۔ ضد، انا، پسند، محبت، عشق، اور کیونکہ وہ مجھے چاہیے تو ہر حال میں چاہیے، اور میں کہہ رہا ہوں میں مر جاؤں گا اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب بھی بدر کو سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی میں مر جاؤ گے لڑکے، ایک عورت کے لیے کیوں جان سے جانا چاہتے ہو؟ ایک عورت کے لیے تم جان دے سکتے ہو، میں جان دے کیوں نہیں سکتا؟ مجھ سے مقابلہ مت کرو کاپ، تم سے ویسے نہیں چاہتے جیسے میں چاہتا ہوں۔ اس نے ضبط سے کاپ کو دیکھا۔ بدر عبداللہ کو منظور نہیں تھا کہ خولا بلال سے اس کے عشق کا موازنہ کیا جائے۔ اس کا عشق حدود کی قید سے آزاد تھا۔ جنگ سمجھ لو، جہاں عورت کے لیے اتنی جنگیں ہوئی ہیں وہاں ایک اور سہی۔ وہ پیچھے کو ہوا، تاثرات سپاٹ ہوئے۔ اندر کہیں اس نے ڈھیروں ضبط کیا تھا۔ اس جنگ میں تم میرے مقابل یا برابر نہیں ہو، میں اکیلا لڑوں گا اور جیتوں گا۔ تمہیں یقین ہے؟ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ یقین سے بڑھ کر ہے، تم اگلے کئی سال جیل میں رہنے والے ہو اور میں یقینی بناؤں گا کہ تمہیں پھانسی ہو، خولا کے لیے بھی۔ وہ زہر سا مسکرایا، پھر میز پر رکھا موبائل اٹھاتے کرسی پیچھے کرتے اٹھا۔ ہار مبارک ہو، وہ نفرت سے کہتا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تاریخ تھی 2 اپریل، جگہ ہے اندرون لاہور کا پرانا محلہ۔ وہ پیچھے سے بولا تو بدر کے قدم رکے۔ مڑ کر اس نے حیرانی سے کاپ کو دیکھا، گویا کیا مخاطب وہی تھا۔ کاپ ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائے اب رخ موڑ کر بدر کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ گلی میں 2 لڑکے چلتے نظر آ رہے ہیں، ایک نے سفید شلوار قمیص پہن رکھی ہے، دوسری نے نیلی جینس پر سرخ رنگ کی شرٹ۔ نیلی جینس والے لڑکے کے بال گھنگریالے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بدر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، کہہ رہا تھا۔ لمحے بھر کو بدر کی آنکھوں میں کچھ ابھرا، چونکا ہوا سا۔ وقت کیوں ضائع؟ وہ دونوں لاہور کی بدنام زمانہ گلی میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں شرفا جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جہاں راتیں جاگا کرتی ہیں، جہاں لوگ صرف نفس کی خواہش پر جاتے ہیں، یعنی جگہ ہے لاہور کا ریڈ لائٹ ایریا۔ بدر کا چہرہ زرد پڑا، آنکھوں میں کچھ جمع ہوا، یوں جیسے بے یقینی سی ہو۔ کہا اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سفید لباس والا مرد ایک مشہور بزنس مین کا بیٹا ہے، اور گھنگریالے بالوں والا لڑکا کسی سیاسی شخصیت کا بھائی جو حال ہی میں الیکشن جیتا ہے۔ گلی میں کیمرہ لگا تھا، سو ان دونوں کی وہاں آنے جانے کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہو گئی۔ وہ کچھ دیر جان بوجھ کر خاموش ہوا۔ بدر نے سر نفی میں ہلایا۔ آگے کو وہ کچھ نہ کہے جو وہ کہنے جا رہا تھا۔ وہ بدر عبداللہ کو نہیں سننا تھا، مر کر بھی نہیں، لیکن آج ایک موت کا مزہ اسے بھی چکھنا تھا۔
کعب عباس کرسی سے اٹھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے بدر کے سامنے آیا، ہلکا سا جھکا اور سرگوشی کی۔ گھنگریالے بالوں والے کے لڑکے کا نام حریرہ خاقان ہے اور وہ MLA بدر عبداللہ کا بھائی ہے۔ اس نے آہستہ سے سر پھونک دیا۔ بدر کا چہرہ سفید پڑا، وہ یک ٹک کعب کو دیکھتا رہا۔ تمہارا بھائی پچھلے ماہ لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں پایا گیا ہے بدر۔ سوچو اگر اس کی ویڈیو منظر عام پر آئے، وہ بھی ایسے وقت میں جب تم عن قریب وزارت کا حلف اٹھانے والے ہو، تو تمہاری کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ شرمناک بات ہے۔ اس نے افسوس سے سر ہلاتے کہا۔ بدر کے چہرے پر غیظ و غضب اترا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ یہاں سے جاؤ گے تو 10 منٹ کے اندر تمہارے موبائل پر ویڈیو آ جائے گی۔ اس کے 10 منٹ بعد وہی ویڈیو مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آ سکتی ہے۔ لیکن وہ تیش سے سرخ پڑتے چہرے سے گھرایا، لیکن اگر 10 منٹ سے پہلے مجھے یہاں سے رہا کر دیا گیا تو ویڈیو موبائل فون تک ہی رہے گی، راز راز رہے گا۔ بدر کا تنفس تیز ہوا، دل کیا اس لڑکے کو یہی مار دے۔ وہ تمہارا دوست ہے۔ وہ میرے بھائی دشمن کا بھائی ہے۔ میرا دوست صرف ایک شخص تھا اور وہ مر گیا۔ وہ صرف اچھا ساتھی ہے اور اپنی جنگ کے لیے میں کسی کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ بدر اسے گھورتا رہا۔ اس لمحے اسے الہام ہوا کہ اس نے کعب عباس کو غلط سمجھا تھا۔ وہ جسے کہانی میں ایک بے ضرر اور فالتو کردار سمجھتا رہا تو وہ ویسا نہیں تھا۔ اس نے بازی پلٹی تھی اور یوں پلٹی تھی کہ وہ اپنے پیادوں سمیت ہارا تھا۔ تم اس ملاقات کے لیے تیار تھے؟ وہ نفرت سے مسکرایا۔ ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھی لیکن وہ کمال ضبط سے کھڑا تھا۔ ہمیشہ سے۔ کعب نے سر کو خم دیا۔ بدر کے برعکس وہ پرسکون لگتا تھا۔ میں تم سے ایک ملاقات کا منتظر تھا۔ ملاقات تمہاری مرضی سے، اختتام میری مرضی کا۔ ہمارے بیچ دشمنی نہیں رہی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم مجھ سے دشمنی نبھا رہے ہو۔ ہمارے بیچ بہت پرانی دشمنی ہے۔ تم انجان تھے، میں واقف۔ اور رکو، کیا تمہیں میں بے وقوف لگتا ہوں جو یہ نہیں جان پاؤں گا کہ سڑک پر کھڑے ہو کر 2 لوگ میرا راستہ روکیں، مجھ سے موبائل مانگنے کی بجائے وہ مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیں، پھر کوئی اور آئے اور وہ مجھے ہی مارنے لگا ہو لیکن کسی کال پر رک جائے، پھر کچھ عرصے بعد مجھ پر اسی شخص کے قتل کا الزام لگے اور میں ان سب کو اتفاق سمجھ لوں۔ میرے ساتھ اتفاق بہت کم ہوتے ہیں بدر۔ اور کیا تم یہ جانتے ہو کعب عباس کہ مجھے تمہیں مارنے کا حکم دینے والی تمہاری بیوی تھی؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ میری بیوی مجھے خود بھی مار دے تو اسے اجازت ہے۔ اگر وہ کعب عباس کو خولا بلال سے بدزن کرنا چاہتا تھا تو اسے ناکامی ہوئی تھی۔ کئی لمحے خاموشی میں گزرے، پھر بدر ایک قدم آگے کو ہوا۔ تم جیتے نہیں ہو۔ واقعی میں؟ گردن جھکا کر ہنس دیا۔ بدر کے سینے میں آگ جلی۔ کاش وہ اسے مار دیتا۔ تم اس عورت کو نہیں جیت سکتے۔ جیتا کس نے ہے؟ وہ میری بیوی ہے، میں نے اسے عزت سے اپنے نام کیا ہے۔ کب تک کعب؟ مجھے چند لمحے لگیں گے سب ختم کرنے میں۔ اس کا تیش آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ یہ جگہ کوئی اور ہوتی تو سامنے کھڑا مرد زندہ نہ ہوتا۔ پھر تم سب ختم کیوں نہیں کر رہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ بدر عبداللہ لمحے بھر کو تھم گیا۔ اسے خوف کس بات کا تھا؟ کعب عباس کو مارنا چند لمحوں کا قصہ تھا، لیکن وہ کیوں نہیں مار رہا تھا؟ اس کے دل نے راز اگل دیے۔ جس دل نے جس عورت کو اونچا درجہ دیا تھا وہ اس عورت کی نفرت سے ڈرتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کسی دن وہ دوبارہ اس کے سامنے ہو کر یہ نہ کہے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اسٹڈی میں کہہ آئی تھی کہ اسے بدر عبداللہ سے نفرت ہو رہی ہے، اور وہ ایک جملہ تھا جب اس شخص نے اپنا ہر داؤ تبدیل کر دیا۔ وہ یہ جملہ خولا بلال کے منہ سے دوبارہ نہیں سن سکتا تھا۔ وہ اس ایک جملے کے خوف سے سلاخوں میں قیدی سے ملنے چلا آیا تھا۔ وہ بخت کا سکندر تھا اور ایک عورت کی محبت اسے ہرا رہی تھی۔ کعب کو دیکھتے اس کے گلے میں گلٹھی ابھری، پھر وہ ایک قدم آگے کو ہوا۔ خولا بلال کے لیے میں اس عورت کے لیے ایک حدود توڑ سکتا ہوں، انا وار سکتا ہوں، سر جھکا سکتا ہوں، تخت چھوڑ سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، لے سکتا ہوں۔ وہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ جنگ تو جنگ سہی، اب یہ جنگ برابری پر ہوگی اور اختتام تباہی پر ہوگی۔ وہ آہستہ سے پھنکار کر کہتا مڑ گیا۔ کعب نے پیچھے سے کاندھے اچکائے۔ وہ تیار تھا۔ سرخ اینٹوں والی حویلی میں رات اترنے لگی جب سیاہ پراڈو پورچ میں رکی۔ دروازہ دھار سے کھلا اور بدر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر غصہ، قہر، سختی، تپش ہر شے تھی۔ اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے اس نے قمیص کا اوپری بٹن کھولا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر کوئی ویڈیو کھلی تھی۔ حریرہ! اس کی دھاڑ پوری حویلی میں گونجی۔ موبائل صوفے پر پھینکا، ہاتھ تیش سے کانپ رہے تھے۔ حریرہ! باہر آؤ! اس بار وہ گھررایا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر سے کچھ اچنبھے سے موبائل بند کرتا حریرہ نیچے آیا۔ بھائی، آپ نے بلایا؟
بدر مڑا، وہ موبائل جیب میں ڈالے اس کی طرف آ رہا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ چند لمحوں میں حریرہ کے سامنے پہنچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر مارا۔ تھپڑ کی گونج اس کی آواز سے زیادہ تھی۔ حریرہ لڑکھڑایا، پھر بے یقینی سے بدر کو دیکھا جس نے آگے کو بڑھتے اسے گریبان سے تھام کر جھٹکا دیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس غلیظ جگہ پر جانے کی؟ کس ہمت سے تم وہاں گئے؟ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر دھارا۔ باہر سے آتے خاقان اور حسینہ وہیں جم گئے۔ کچن میں کام کرتی نین تارا چائے وہیں چھوڑتی باہر آئی۔ یوسف اوپر ہی رک گیا تھا۔ بھائی؟ حریرہ ششدر رہ گیا، ہاتھ گال پر تھا، اس کے حلق میں خون کا ذائقہ گھل گیا تھا، ہونٹوں کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو تم، بلکہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا نکلے تم۔ اس نے حریرہ کا گریبان چھوڑا، ششدر ٹھہری مسکان آگے بڑھی اور بدر کو دھکا دیا۔ کیوں مار رہے ہو اسے؟ دور رہو میرے بھائی سے، انگلی اٹھا کر سختی سے بولی۔ حریرہ اب بھی بے یقین تھا، بدر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس پر۔ وہ مر جاتا یقین نہ کرتا۔ تمہارا یہ گھٹیا بھائی قتل کیے جانے کے قابل ہے، میرا دل کر رہا ہے میں زمین میں گاڑ دوں اسے۔ وہ ایک بار پھر سے حریرہ کی طرف بڑھا جب خاقان آگے ہوئے اور حریرہ کے سامنے آئے۔ میرے بیٹے کو ہاتھ مت لگاؤ، کیا کیا ہے اس نے؟ وہ بدر کو دیکھتے تیش سے پوچھنے لگے۔ آپ کا یہ بیٹا لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا کے چکر لگا رہا ہے، جس جگہ ہماری 7 نسلوں میں سے کوئی نہیں گیا، یہ وہاں راتیں گزار رہا ہے۔ وہ تیش سے گرایا، حریرہ کا چہرہ سفید پڑا، حسینہ کے جسم سے جان نکلنے لگی، باقی سب کے چہرے پر جیسے کسی نے زرد رنگ انڈیل دیا تھا۔ جھوٹ ہے یہ، خاقان بامشکل بول سکے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، یہ مکرم ملک کے بیٹے کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر آگے کو ہوا اور حریرہ کے گریبان کو پکڑا۔ اس بار کسی نے اسے نہیں روکا تھا۔ جس جگہ کے پاس سے گزرنا بھی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، تم اس گھٹیا جگہ پر جاتے رہے ہو۔ غیرت مر چکی ہے اندر سے یا بیچ کھائی ہے؟ وہاں کھڑے ہر شخص نے پہلی بار بدر عبداللہ کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ وہ حریرہ کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، سختی بھی کرتا تھا، لیکن اس نے آج تک حریرہ پر غصہ نہیں کیا تھا، مارنا تو دور کی بات تھی۔ میں صرف جازم کے ساتھ گیا تھا بھائی۔ بالآخر حریرہ کی زبان ہلی، وہ اب تک شوق میں تھا، صدمہ زدہ، تحیر زدہ، بے یقینی کی کیفیت میں۔ جس کے ساتھ بھی گئے تھے تم، گئے کہ اس جگہ پر؟ میرا باپ گھٹیا کردار کا مالک تھا، لیکن وہ آج تک اس جگہ پر نہیں گیا۔ تمہارے باپ سے زیادہ بد کردار انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن وہ بھی اس جگہ پر نہیں گیا۔ لاکھ برے صحیح، لیکن ہم عورتوں کو خریدا نہیں کرتے۔ لعنت ہو تم پر حریرہ، لعنت ہو تم پر۔ اس سے پہلے کہ وہ حریرہ کو ایک بار پھر مارنے لگتا، پیچھے سے یوسف نے اسے دور کیا۔ میں صرف گیا تھا بھائی، میں وہاں نہیں رکا، صرف 10 منٹ کے لیے جاسم کے کہنے پر گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے صفائی دینے لگا، اسے احساس ہوا وہ یہاں موجود ہر شخص کی نظر میں اپنا مقام کھو چکا تھا۔ تم گئے ہیں کیوں؟ دل کر رہا ہے تمہیں زمین میں گاڑ دوں۔ وہ غصے سے پھنکارا یوسف کو جھٹکے سے دور کیا۔ میں رکا نہیں، اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ بھائی وہ سچ کہہ رہا ہوگا، حریرہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ یوسف نے بدر کو کچھ پرسکون کرنا چاہا۔ جہنم میں جائے گی آپ سے، تمہیں امریکہ جانا تھا نا، کل ہی ٹکٹ بک کراؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے نظر مت آنا اب۔ وہ غصے سے کہتا ہے، کاٹ دار نظر حریرہ پر ڈالتا اونچے اونچے ڈگ بھرتا گیا۔ اسے غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ کعب سے ہارا تھا، اسے غصہ حریرہ پر تھا۔ لاکھ وہ برا تھا، لاکھ وہ قاتل تھا، لیکن بد کردار نہیں تھا۔ وہ عورتوں کی عزت کرتا تھا، عزت نہ بھی کرے تو بے عزت نہیں کرتا تھا۔ اسے اپنے گھر میں اپنے باپ اور چچا جیسے مزید مرد نہیں چاہیے تھے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نین تارا نظر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ کمبخت، قاتل نہ ہوتا تو اس جیسا اچھا دنیا میں کوئی اور کہاں تھا؟ وہ سچ کہہ رہا تھا حریرہ؟ بدر کے جاتے ہی حسینہ نے نم آنکھوں سے حریرہ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ان تک آیا۔ یوسف نین تارا کے ساتھ جا کر ٹھہرا تھا، مسکان اب تک ششدر لگتی تھی اور خاقان ان کی آنکھوں میں آگ تھی۔ حریرہ کو دیکھتے وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ امی قسم اٹھوا لے، میں صرف جازم کے ساتھ اس کے کہنے پر گیا تھا۔ میں اندر گیا اور فوراً واپس آ گیا، ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا۔ اس نے بامشکل وضاحت دی۔ جو تھپڑ گال پر پڑا تھا وہ دل جلا رہا تھا۔ تم کیوں گئے حریرہ؟ بات باہر نکلی تو کتنی بدنامی ہوگی۔ حسینہ رو دیں۔ شوہر کے ساتھ گزارا کر لیا تھا، لیکن کیا ان سے بیٹے کی تربیت میں بھی کوئی کوتاہی ہو گئی تھی؟ آئی ایم سوری امی، آئی ایم سوری۔ حریرہ نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے آنکھوں سے لگائے، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے۔ حریرہ خاقان کے نہ صرف ہاتھ بلکہ دل بھی خالی ہو گیا۔
مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ یوسف نے نین تارا کو اشارہ کیا تو وہ بھی ایک افسوس بھری نظر حریرہ پر ڈالتی اس کے پیچھے مڑ گئی۔ حریرہ ان کے جاتی مسکان کی طرف مڑا، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ مسکان، مجھے تم پہ یقین ہے حریرہ۔ وہ کوشش کر کے ہلکا سا مسکرائی اور حریرہ خاقان کو لگا جیسے برستی بارش میں کسی ایک نے اسے چھاتا تھما دیا ہو۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور مسکان کو گلے لگایا۔ میں برا مرد نہیں ہوں مسکان، میں واقعی برا مرد نہیں ہوں۔ وہ اپنی بہن کو گلے لگائے رو رہا تھا۔ مسکان کو دکھ ہوا۔ اس نے آہستہ سے حریرہ کی پیٹھ تھپکی۔ جانتی ہوں۔ حریرہ کو الگ کرتے اس نے حریرہ کا کندھا سہلایا۔ امی صرف دکھی ہیں، سب کو تم پر یقین ہے، بدر بھائی کو نہیں ہے۔ اسے اب بھی ایک شخص کے یقین نہ کرنے کا دکھ تھا۔ اسے تو رہنے دو، کس حق سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ مسکان کو غصہ آیا۔ وہ بابا کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مسکان، ان کا حق بنتا ہے، مجھے واقعی وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور اسے یاد آیا خاقان بھی اسے بات کیے بنا گئے تھے، کیا وہ بھی اس پر یقین نہیں کرتے تھے؟ غلطی کی ہے تم نے اور شرمندہ بھی ہو، اسے تمہیں سننا اور سمجھنا چاہیے تھا، یوں سب کے سامنے بے عزت کرنا درست تھا؟ وہ قائل نہیں ہوئی تھی، بدر عبداللہ اسے کچھ اور برا لگا تھا۔ انہیں بھرم رکھنے نہیں آتے۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ مسکان نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا۔ ایک بار پھر حریرہ کا کاندھا سے لایا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حریرہ کی نظر اوپر کی طرف گئی۔ بدر ناراض ہوتا تو منانا مشکل ہوتا تھا۔ پھر اس کی نظر باہر کی طرف گئی۔ خاقان ناراض ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے اندر کوئی خدشہ سا ابھرا۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کر رہی ہوں، تو مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔